مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور میں خدا ان کا شکر، اس کے نام کی تعریف کرتی ہوں اس ورڈ آف گاڈ کے لیے جو اس نے مجھے دیا۔ اور آج کا ورڈ آف گاڈ کلسیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں ہے، اور اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے۔ کلسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت: کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ آمین۔ اور آج کا میرا ورڈ آف گاڈ کا ٹاپک ہے لائف پرپس، یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب ایک ٹکٹ خریدا جاتا ہے، چاہے وہ پلین کا ہو چاہے ٹرین کا ہو، واضح طور پر ایک سفر کو ظاہر کرتا ہے۔ جب سفر کو ظاہر کرتا ہے تو یقینی طور پر اس سفر کا آغاز بھی ہے، اس کا اختتام بھی ہے، اور وہ سفر کس وجہ سے کیا جا رہا ہے یہ بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ یا تو سفر جو ہے وہ کاروبار کے حوالے سے کیا جاتا ہے، یا پھر کسی ریلیٹیو سے ملاقات کے لیے سفر کو کیا جاتا ہے، یا پھر سیر و تفریح وغیرہ کے لیے بھی سفر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک خاص پرپس اور خاص مشن کے لیے اس سفر کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ کلام خدا بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک سفر کی طرح ہے، سفر کی مانند ہے جسے ہم جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم اس سفر کو شروع کیے ہوئے ہیں تو یقینی طور پر ہمیں اس سفر کا مقصد بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم اس سفر کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں، اور اس سفر میں ہم نے کیا کیا اچیو کرنا ہے، ہمارے گولز کیا ہیں۔ تو عزیزو، کیا ہم ان گولز کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا کیا گولز ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کلام خدا اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور بہت سی زندگی اور بہت سے جو ہے وہ کلام خدا میں ایسے خدا کے لوگ موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور خدا نے انہیں خاص مشن کے تحت اس دنیا میں بھیجا۔ اور جس طرح سے ہم اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کی مثال جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے تحت مجسم ہوئے، اس دنیا میں ایک خاص مشن لے کر وہ اس دنیا میں آئے، اور اس مشن کو انہوں نے سکسیسفلی پورا کیا۔ یعنی وہ جو ملاپ ہمارا گناہ کی وجہ سے خدا کے ساتھ ٹوٹ چکا تھا، یسوع مسیح نے اپنے خون بہانے کے وسیلہ سے اس ملاپ کو بحال کیا، اور ہمارے ریلیشن کو دوبارہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا۔ یہ ایک میجر ٹاسک اور یہ میجر مشن جو ہے وہ یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنے کے لیے خدا باپ کی طرف سے ملا، اور انہوں نے اپنی اس زمینی مشن کو سکسیسفلی اور کامیابی سے پورا کیا۔ ہاللویہ! اس کے لیے ہم اپنے نجات دہندہ کا شکر، اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے خون کو بہایا۔ تو کائنات کی کوئی چیز اور انسان جو ہے وہ بھی بیکار خدا نے اس دنیا میں نہیں بھیجا، اس کا بھی واضح جو ہے وہ پرپس ہے، واضح خدا کی ول ہے، خدا کا مقصد ہے، جس مقصد کے تحت اس نے انسان کو بنایا اور پھر اسے اس روئے زمین پر بھیجا تاکہ وہ اپنے ٹاسک کو پورا کر سکے۔ آج ہمارے پلانس جو ہے وہ انسانی سوچ کے لحاظ سے ہی ہیں، اس دنیا کے لحاظ سے ہی ہیں۔ یعنی ہمارا پلان یا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اس دنیا میں، اکثر ہم میں سے کئی اسی
طرح سوچتے ہیں کہ ہم امیر ہو جانا ہمارا زندگی کا مقصد ہے، کامیاب ہونا، یا ہمارے سارے خواب پورے ہو جائیں، ہم مشہور ہو جائیں، ہمیں فیم مل جائے اور ہم اس دنیا کا ٹور کریں، یہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ مقصد ہے یا پرپس ہے۔ اور اس طرح کے کئی دوسرے، یعنی ہم انسان جو ہے وہ اس دنیا کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے پلان اور اپنے مقاصد کو جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کلام خدا کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی ہیں اور سیلف سینٹرڈ ہیں، یعنی یہ سارے انٹرسٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف ہماری ذات کو فوکس کرتے ہیں اور خدا کی اس ول کو جو ہے وہ فوکس نہیں کرتے جو خدا چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں کیا کیا اس نے گولز رکھے ہوئے ہیں۔ آج کی پریچنگ ورس میں جس طرح سے لکھا ہے کہ مسیح میں ہی ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں اور اسی کے وسیلہ سے ہیں اور اسی کے واسطے ہیں، یعنی جو کچھ بھی کائنات میں بنایا گیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کوئی بھی خدا کی جو ہے وہ چیز ہے، انوینشن ہے، وہ صرف اور صرف خدا نے جو ہے وہ اپنے جلال اور اپنی مہما بزرگی کے لیے بنائی ہے۔ اور کلام خدا کی پہلی ورس ہی یہ ہم پر ریویل کرتی ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور ایوب کی کتاب اس کا 12:10 میں لکھا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اپنے امیج پر بنایا، یعنی انسان خود جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا نہیں سکتا، انسان اپنے آپ کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ جب ہم اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے تو ہم اپنے بارے میں کس طرح سے یہ واضح کر سکتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا کیا مقصد ہے اور ہمیں کن کن گولز کو اپنی زندگی میں اور اس سفر میں جو ہے وہ اچیو کرنے ہیں؟ کیونکہ پروڈکٹ کے بارے میں یا انوینشن کے بارے میں ایک کریٹر ہی یا بنانے والا ہی جان سکتا ہے کہ اس نے اس انوینشن کو یا اس پروڈکٹ کو کس مقصد کے تحت بنایا ہے۔ تو عزیزو، ہمارے زندگی کے معنی اور ہماری اہمیت اور ہمارا مقصد جو ہے وہ اور ہمارا اوریجن کہ ہم کہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے اور ہمارا اختتام کیا ہے، یہ ہماری زندگی کے سارے سوال جو ہے وہ خدا ہی حل کر سکتا ہے، کیونکہ ان سب کے جواب صرف اور صرف خداوند میں ہی ہم مل سکتے ہیں، کیونکہ ہم خدا میں سے ہی نکلے ہیں اور خدا کے ہی لیے ہیں۔ اور آج کا کلام یہ اور آج کی ورس جو ہے یہ واضح کرتی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کی کھوج کے لیے ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا، کیونکہ دنیا کے دوسرے سارے راستے وہ ایک جال کی مانند ہیں، وہ ایک گھڑے کی مانند ہیں جس میں انسان جو ہے وہ پھنس سکتا ہے، انسان اس میں گر سکتا ہے اور وہ ہمیں ہمارے صحیح معنی جو ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ آج دنیا ترقی یافتہ دور جو ہے اس میں ہم رہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی اور مطلب ہر چیز کی جو ہے انسان کو فریڈم ہے، ہر طرح سے انسان جو ہے وہ آزاد اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، لیکن انسان کے پاس آج ساری دنیا کی آسائشیں ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، فیم ہونے کے باوجود بھی کئی زندگیاں اور کئی لوگ ہمیں ڈپریس نظر آتے ہیں اور انہیپینس لوگوں کی زندگی میں موجود ہیں۔ لوگ ٹرو لائف کی کھوج میں ہیں، اس کی تلاش میں ہیں کہ سیٹسفائیڈ زندگی جو ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ میں ایک کھوکھلا پن اور لونلینس فیل کرتے ہیں۔ اور بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگ یہاں تک ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ اپنی باطنی جو ویکنس کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے اور اپنی زندگی کو خود ہی ختم کر لیتے ہیں۔
تو عزیزو اپنے زندگی کے مقصد کو جاننے کے لیے ہمیں کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ ہمیں صرف اور صرف خدا کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، کیونکہ خدا سے ہی ہمارے یہ سارے سوال جو ہے ان کے جواب مل سکتے ہیں، ان کے حل مل سکتے ہیں، اور ٹرو ہیپینس اور سیٹسفائیڈ لائف جو ہے وہ ہم خداوند میں ہی جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اسے صحیح معنوں میں ہم گزار سکتے ہیں، تاکہ وہ ساری برکات جو خدا کے کلام میں ہمارے لیے رکھی ہیں اس دنیا کے حوالے سے، اس برکت کے وسیلہ سے خدا ضرور اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ تو عزیزو باہر اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنے سے کئی لوگ جو ہے وہ یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں کہ جاب کو چینج کر لیا، اپنے جو ہے وہ پلیس یعنی اپنے گھر کو چینج کر لیا، یہاں تک لوگ ریلیشنز کو بھی چینج آئے دن کرتے رہتے ہیں، چرچز کو چینج کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں تبدیلی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو عزیزو تبدیلی باہر سے نہیں آئے گی، تبدیلی باہر انوائرمنٹ سے نہیں آئے گی، بلکہ تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ جب ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو ایک خلا ہے وہ کہیں باہر کی ہیپینس سے کور نہیں ہوگا، بلکہ وہ خلا اور وہ جو ہم سونا پر محسوس کرتے ہیں، ان ہیپینس، وہ صرف اور صرف ہمیں خداوند میں ہی مل سکتی ہیں۔ جب ہم اپنے زندگی کے معنی ٹرو خداوند میں جان لیتے ہیں تو ہی ہماری زندگی سیٹسفائیڈ ہوتی ہے، تو ہی ہم صحیح معنوں میں خوشی کی زندگی، اطمینان کی زندگی جو ہے وہ اس دنیا میں گزار سکتے ہیں، جب ہم اپنے زندگی کا مقصد جو ہے وہ خداوند میں جان لیتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے 2 ایونٹ جو ہیں وہ بہت اہم ہیں جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، ایک وہ جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی لائف کا پرپس جو ہے وہ یہی ہے، ہماری لائف کا پرپس، کہ ہم جانیں کہ خدا کی اسپیشل مرضی کیا ہے ہماری زندگی سے، جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، وہ کس مقصد کے تحت، اور وہ کیا چاہتا ہے، اس نے کیا گول ہمیں دیے ہیں، کہ ہمیں اس دنیا میں کیا اچیو کرنا ہے کہ ہم جان پائیں، تاکہ ہم ٹرو ہیپینس جو ہے وہ اس دنیا میں حاصل کر پائیں۔ خدا کا کلام زبور کی کتاب اس کا 139 زبور 15 سے 16 جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پر ایک انسان کا پلان جو ہے خدا کی طرف سے جو اسے ملا ہے وہ ریویل ہو جاتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، یعنی خدا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی سب کچھ ہماری ڈیٹیل جو ہے اس نے اس کتاب میں لکھ رکھی ہے جو کہ اس کے پاس ہے، کہ ہم اس روئے زمین پر کتنے دن رہیں گے، ہم نے کیا کیا کچھ حاصل کرنا ہے، یہ سارے کوسچن جو ہے وہ خداوند میں موجود ہیں، اور وہ صرف اور صرف خدا جانتا ہے۔ تو عزیزو ہمیں کہیں اور سے کھوج کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں اور ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں یہ سارے کوسچن صرف اور صرف خداوند میں ہی ملیں گے۔ جب ہم خدا سے سرنڈر ہو کے پوچھتے ہیں تو وہ خدا ہماری رہنمائی اور ہماری مدد کرتا ہے۔ تو عزیزو میری دعا ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے کہ خداوند آپ پر آپ کے ٹرو پرپس کو ریویل کرے، تاکہ پوری برکت جو اس نے اپنے کلام میں آپ کی زندگی کے حوالے سے اور ان ساری برکات کو دینے کے حوالے سے جو اس نے پلان کیا ہے، خداوند آپ کو اس سفر میں دے، اور آپ کو اور آپ کے گھرانے کو کثرت کی برکت دے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتی ہوں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔